اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إياك نعبد وإياك نستعين صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی ایک منزل پر آج پھر کچھ دیر غور کرنا چاہوں گا۔ عبادت کے 4 ارکان ہیں۔ معبود، عابد اور عمل عبادی۔ جب بھی لفظ عبادت ہم استعمال کریں گے تو اس میں 3 اس کے رکن ہیں۔ سب سے پہلا تصور معبود کا ہے۔ عبادت کسی کی ہو رہی ہے، کس کی ہونی ہے، کس کی ہوگی، معبود کا تصور۔ اور جتنا تصور معبود گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی عبادت کا ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسرا رکن عبادت عابد ہے، عبادت گزار ہے، جو معبود کے آگے حاضر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تیسرا عمل عبادی ہے، ہر عمل عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے، یا نہیں مخصوص اعمال، افعال، طور طریقے، انداز، یہ عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، پہلا رکن عبادت، عنوان عبادت طے کرنا ہوگا کہ کون اس قابل ہے کہ اسے معبود کہا جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر وجود، اس لیے کہ فلسفے میں فلسفے کا موضوع ہی وجود ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وجود بمعنی عام جب ہوتا ہے، یعنی عمومی طور پر جب لفظ وجود پر بحث کرتے ہیں تو بھی فلسفے ہی کا موضوع ہے، اور وجود بمعنی اخص جب ہوتا ہے تو وہ بھی فلسفے ہی کا موضوع ہے، مگر اس فلسفے کو پھر علم کلام کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ علم کلام علم فلسفہ ہی سے وابستہ عنوان ہے، مگر اخص ہے، اور عمومی طور پر ہر وجود پر بات ہو وحدت، اور پھر وجود پر اللہ اکبر
کثرت، وحدت در کثرت، کثرت میں وحدت کی تلاش ہی کو معبود حقیقی کی تلاش کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے وجود ہیں، اس کا اندازہ لگانا شاید خالق کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بنانے والا تو جانتا ہے کہ میں نے کیا بنایا، کتنا بنایا، مگر بننے والوں کو نہیں پتا کہ مجھ جیسے اور کتنے ہیں۔ اور تبھی اللہ نے کہا بھی ہے کہ سیرو فی الارض، نکلو ذرا باہر، جاؤ ذرا دیکھو، سیر کرو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ کیا کچھ اللہ نے نہیں بنایا۔ جب تک انسان اپنے ہی ارد گرد رہتا ہے، اپنے ہی خول میں رہتا ہے، تو اس وقت تک اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہ سیر کرتا ہے، جب وہ باہر جاتا ہے، جب وہ نکلتا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ خالق نے کیا بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا وہ جو کثرت ہے، کثرت میں وحدت، کسی ایک کی تلاش، لہذا جب وہ کسی ایک کی تلاش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ فلسفہ بمعنی اخص یعنی علم کلام کہلاتا ہے۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ لہذا وہ جو توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال کے بعد توحید عبادی کا مرحلہ ہے، یعنی میں اپنے الفاظ تبدیل کر کے دوسرے زاویے سے اسی مفہوم کو جب تک بیان کیا، یوں عرض کروں کہ پہلا مرحلہ عقیدہ توحید میں اللہ کے مراحل معاذ اللہ نہیں ہے، اللہ کی معاذ اللہ تقسیم نہیں ہے، عقیدہ توحید کی۔ توحید اور ہے اور وجود اور ہے۔ وجود پر ہم بحث ہی نہیں کرتے، قرآن نے بھی اللہ کے وجود پر بات نہیں کی ہے، وحدت پر بات کی ہے، اس لیے کہ وجود اتنا یقینی اور روشن ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ثابت کرو کہ وہ وجود وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں عقیدہ توحید کے باب میں تو توحید ذات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، پھر توحید صفات پر بات ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، وہی جو ذات ہے وہی اس کی صفات ہیں، وہی جو صفات ہیں وہ ذات کے لیے ہیں۔ پھر وحدت کی بات آگے بڑھتی ہے، توحید کی بات آگے بڑھتی ہے تو توحید افعال یعنی جو ذاتاً وحدہ لا شریک ہے، جو تمام صفات کے اندر کمال رکھتا ہے، تو پھر اس کے ہی افعال ہیں، اسی کا کام ہے، اسی کی کار فرمائی ہے، اسی کی جلوہ افرینی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہی ہے۔ توحید افعال کے بعد اب لازماً، لا محالہ، لفظ مجبوراً بھی کہہ دوں تو ٹھیک ہے، مجبوراً سجدہ اسی کا ہوگا کہ جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کے ہاتھ میں تمام کمالات ہیں، جس کی صفات ساری کمالیاں ہیں۔ تو اب مرحلہ چوتھے مرحلے پہ آ کر بحث مکمل ہوتی ہے، توحید عبادت یا توحید عبادی۔ یہاں بھی معبود کا جب ہم تصور کرتے ہیں، معبود کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہر ایک کو معبود نہیں ماننا۔ بھائی فرعون نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا نا، قصہ بہت روشن ہے، بہت میرے کم سن ساتھی ذرا متوجہ ہوں جی۔ عجیب بات ہے کہ آسیہ اور فرعون غیر موزون رشتہ، نہ ہموار تعلق، میری مراد یہ ہے کہ زندگی بہت اچھی گزری، علیحدگی نہیں لی ہے حضرت آسیہ نے، مگر اتنا ناموزون اور غیر ہموار ہے کہ وہ کائنات کی 4 مقدس عورتوں میں ایک، اور یہ نہ صرف اللہ کو نہیں مانتا بلکہ اپنے آپ کو اللہ بولتا ہے۔ اتنا فرق ہے دونوں کے عقیدوں میں۔
تو غور کر رہے ہیں ہمارے یہاں کی جو تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں اس میں ہم سلیقوں کا اختلاف تو برداشت کر لیتے ہیں، عقیدوں کا اختلاف برداشت نہیں کرتے۔ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ جس کو ہم نے اپنی بچی دی ہے، یہ بہن دی ہے، یہ بیٹی جس سے بیاہی ہے، اس کا تو عقیدہ ہی جو ہے وہ کچھ اور ہے، ہاں یہ ایسا کھاتے ہیں، وہ ایسا کھاتی ہیں، وہ ایسے رہنا چاہتے ہیں، یہ ایسا رہنے چاہتی ہیں، ان کی یہ عادت ہے، ان کا وہ مزاج ہے، اس پہ تو سمجھاتی ہیں گھر کی بڑی بوڑھیاں بھی، بزرگ بھی، کہ بیٹا برداشت کرو، تحمل کرو، کچھ تم تبدیل ہو جاؤ، کچھ وہ تبدیل ہو جائے گا۔ سلیقوں کا اختلاف تو قابل برداشت ہوتا ہے، مگر عقیدوں کا اختلاف قابل برداشت نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ کا، نبی مکرم کی زوجہ ہیں، حضرت سودا بنت زمع کا، یہ اپنے شوہروں سے، سابقہ شوہروں سے، تب نبی سے جب شادی ہوئی ان سے پہلے جو شوہر ہیں، زینب بنت سودا بنت زمع، سودا بنت زمع ام المومنین نبی کی زوجہ، اپنے شوہر سے علیحدہ ہی اس بنیاد پر ہوئیں کہ ان کے شوہر مرتد ہو گئے تھے، ان کے شوہر نصرانی ہو گئے تھے، خود بخود علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں صیغہ پڑھنے کی اور خلا کا اور طلاق کے معاملات کو آگے خود بخود علیحدہ ہو گئے۔ عقیدہ جہاں تبدیل ہوا، جہاں اس نے رب کا انکار کیا، وہیں خود بخود رشتہ ختم۔ لیکن یہاں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں اپنے کمسن ساتھیوں سے، بزرگوں سے تو مجھے دعا لینی ہے کہ کتنا شدید عقیدے کا اختلاف ہے۔ یعنی نہ صرف وہ اللہ کو نہیں مانتا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں، مگر ساتھ رہ رہی ہیں، نہیں رہ رہی جناب آسمیہ بنت مزاحم۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تاریخ کے اگر کچھ واقعات سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو حکمت الہی سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے۔ اور عجیب اتفاق ہے، تاریخ بشریت میں جملہ محسوس کریں گے اہل ممبر مجلس سننے والے حضرات تک تشریف فرما ہے، تاریخ میں جتنی بھی نامناسب اور غیر موزون شادیاں دکھائی دیں گی، ان میں ایک مشترکہ پہلو یہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ نہیں علیحدہ ہو رہی، مگر حکمت یہ ہے کہ ایک نبی کو بچانا ہے، حکمت یہ ہے کہ ایک نبی کو بچانا ہے۔ 70,000، 700 نہیں، 70,000 بچے مارے گئے، جو تاریخ لکھ رہی ہے کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائیں۔ میں یہیں ایک جملہ اور کہوں کہ یہ دین بڑا مہنگا ہے بھائی، یہ نظام ہدایت بڑا مہنگا ہے۔ اللہ ایک آدمی کی ہدایت کی خاطر، اللہ ایک آدمی کی ہدایت خاطر خرچہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ حضرت موسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے قرار پائے؟ 70,000 پھر بھی نہیں تھے۔ 70,000 بچے مارے گئے ایک موسیٰ کی آمد کی وجہ سے۔ میں محاوراتی زبان میں کہوں کتنے مہنگے ہیں حضرت موسیٰ۔ تو اب ہم سے نہ کہا جائے کہ امام حسین کی عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو۔ اگر یہ نظام ہدایت ہے تو خرچہ کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور کر رہا ہے توجہ ہے۔ حضرت موسیٰ دنیا میں آ رہے ہیں، اور اب ان کی مادر گرامی، اب کتنا حوصلہ ہے۔ دیکھیں یہ تاریخ کی مائیں ہیں جنہیں قرآن نے اپنی جگہ، اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ ام موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، بی بی کا بھی ذکر ایک اور مضمون میں مجھے لانا ہے۔ کیا کریں، آثار حمل نہیں ہے۔ بڑا مشترکہ عنوان ہے امام مہدی کے ساتھ حضرت موسیٰ کا، آثار حمل نہیں ہے۔ نہیں معلوم ہو رہا کہ اس دنیا میں کوئی آنا، اور آ گئے دنیا میں، آ گئے تو پر اب پریشان ہے کہ کہیں خبر نہ پہنچ جائے اور اسے بھی اور بچوں کی طرح نہ مار دیا جائے۔ تو حکم الہی ہوا کہ ایک صندوق سے بناؤ جسے تابوت سکینہ کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے۔ قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے جس تابوت کا، تابوت یعنی صندوقچہ، تابوت یعنی صندوق، اور اس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا گیا، اور وہی تابوت سکینہ ہے کہ جس میں بعد میں انبیاء کے تبرکات شامل کیے گئے۔
اور پھر بعد کے انبیاء کرام نے جنگوں میں اور مشکل معرکوں میں اسے نکالا تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے۔ لشکر جب دیکھتا تھا کہ تابوت باہر آ گیا ہے تو ہارا ہوا لشکر، تھکا ہوا لشکر بھی ایک مرتبہ اسے دیکھ کے حوصلہ پاتا تھا، اور جنگیں جیتی جاتی تھیں، مار کے سر کیے جاتے تھے۔ یہ قرآن کی تاریخ ہے جی۔ اور انبیاء کرام کے تبرکات جب اس میں بڑھے، جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت اپنے ساتھ تابوت سکینہ کو لائیں گے، حضرت کے ساتھ وہ تمام تبرکات ہوں گے، وہ تمام انبیاء کی میراث، تمام انبیاء کی نشانیاں اس تابوت سکینہ میں ہوں گی۔ میں تھوڑا سا ایک تصور کرنا چاہ رہا ہوں کتنا بڑا ہوگا وہ بھائی، جس میں اتنے تبرکات، کئی تلواریں ہیں، کئی زریں ہیں، کئی امامے ہیں، اس میں انگوٹھیاں ہیں، اس میں انبیاء کی نشانیاں اس میں ہیں، کتنا بڑا ہوگا۔ اور جب حضرت موسیٰ کے لیے بنایا گیا تو کتنا بڑا ہوگا، حضرت موسیٰ کے لیے بنایا گیا تو وہ انہی کے مطابق ہوگا۔ اور آج وہ اتنا بڑا ہے تو کیا مطلب اسے بڑھایا جاتا رہا، تبدیل ہوتا رہا وہ؟ نہیں عزیزان گرامی، مجھے پھر علامہ نقن یاد آ رہے ہیں، بڑا حسین جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب نبی نے کسائے یمنی اپنے اوپر لی تو نبی پہ پوری اتر رہی تھی، امام حسن آئے ان پر پوری اتری، امام حسین اسی میں آئے ان پر پوری رہی، مولا علی آ گئے، جناب زہرا آ گئیں، یہ ایک ہو تب بھی پوری رہتی ہے، 5 آ جائے تب بھی اتنی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ بھائی وقت میرے پاس تنگ ہے مگر ان کی عقیدت میں تو کمی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی صلی اللہ۔ اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی پڑھا ہے۔ جی تو وہی ہوئی حضرت ام موسیٰ کو کہ آپ اسے صندوقچے میں لٹا کے نیل کے حوالے کر دیں۔ اور حضرت ام موسیٰ کیا جگر ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا تعبد ہے، کیا بندگی ہے اللہ کی، کیا یقین ہے اپنے معبود پر۔ آواز آ رہی ہے ہم تمہاری گود میں اسے پلٹائیں گے۔ وہ کل کے وعدے پر اپنے بچے کو نیل کے حوالے کر رہی ہیں۔ خبردار اسے ادھار کا سودا نہ کہا جائے۔ یہ محشر، یہ قیامت، یہ اس جہان میں نیکیوں کا اور برائیوں کا بدلہ، یہ ادھار کا سودا نہیں ہے، یہ اطمینان قلب کی نشانی ہے، یہ اپنے معبود پر یقین کی علامت ہے۔ دے دیا، نیل کے حوالے کر دیا۔ اور ایک مرتبہ وہ صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا تھا تو آپ بھی کنارے کنارے چل رہی تھیں۔ ام موسیٰ قرآن نے نام دیا ہے جی، ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ محل کی دیوار آ گئی اور کچھ حصہ نیل کا محل سے گزرتا تھا اور وہ صندوقچہ محل کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں تو سامنے دیوار ہے، یہ کہاں جائیں؟ یہ پلٹی ہیں، اپنی بیٹی سے کہا بیٹا میرا موسیٰ مجھ سے چھن گیا، چلا گیا وہیں جہاں کا خوف تھا۔ وہ جس نے مارا ہے اتنے بچوں کو اسی بچے کی خاطر وہیں چلا گیا ہے۔ اور ادھر عجیب اتفاق ہے، شاید ایک آدھ دو دفعہ سے زیادہ ایسا نہ ہوا ہو کہ کبھی حضرت آسیہ نے فرعون سے کوئی خواہش کی ہو، مگر اس دن خواہش کی کہ میں دریا کے کنارے، نہرے دریائے فرات اور معاف کیجیے گا دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر میں تمہارے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور بیٹھ گئے، دونوں بیٹھے ہوئے کچھ بات کر رہے ہیں۔ ایسی آرزو وہ اکثر کرتی نہیں تھیں کہ وہ صندوقچے کو تیرتے ہوئے دیکھا، اپنے غلاموں کو آواز دی جا کے اٹھا کے لاؤ، یہ ہے کیا، یہ کیا جا رہا ہے تیرتا ہوا۔ اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، میری بھی تو خواہش ہے کہ میری گود میں کوئی بچہ ہو۔ بس ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ صندوقچے کا دروازہ کھلا تو ایک نوزائیدہ بچہ گود میں لے کے کہنے لگی دیکھو یہی وہ بچہ ہے جسے میں پالنا چاہتی ہوں۔ تو اب ایک جانب آرزو، زندگی میں پہلی مرتبہ آرزو کا اظہار کیا ہے، اور ایک جانب وہ خواب کی تعبیر اور وہ بتائی ہوئی باتیں اور وہ پیش گوئیاں۔ کہنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو حضرت آسیہ نے ایک جملہ کہا، جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں
حضرت آسیہ کم سے کم ایک نظریہ یہ دے رہی ہیں کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے. یہ کوئی بتائے صاحبان دقت کو کہ جو وہاں والے ہوتے ہیں وہ یہاں کا اثر نہیں لیتے، وہ وہاں کے اثرات کو یہاں منتقل کرتے ہیں. اور بہرحال ایک مرحلہ گزرا اور انہوں نے پالا، جوان کیا، یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ یہ طاغی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے اسی سے لڑ جاؤ، یہ ہمارا طاغی ہے. اللہ اکبر. تو جب حضرت موسیٰ نے اس کے خلاف نظریہ توحید کو بیان کرنا شروع کیا اور اس کے نظریے کو رد کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے پالا ہے. احسان جتلانے والا مرحلہ. میں اس منزل پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہوں گا. تو حضرت موسیٰ نے قرآن کی آیت ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں تمنو تلک نعمت تمنو علیہ، تم مجھے اس نعمت کو یاد دلا رہے ہو مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا رکھا ہے. 3 پیغام کم سے کم حضرت موسیٰ کے اس اقدام اور اس رویے اور اس طریقہ کار پر 3 پیغامات حضرت موسیٰ کی طرف سے ہیں. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ تم اس کا احسان مانو گے کہ جو رب سے ٹکرا رہا ہو، اصول، قانون، قاعدہ، اس کو توڑنا نہیں ہے چاہے میرے رشتہ دار کو تکلیف پہنچ رہی ہو. قانون یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. انہوں نے ہم پہ بہت احسان کیے ہیں، ان کے آگے تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کیسے بولیں گے، کیا کریں. ارے بھائی ان سے بات کرو، ہم نے 10 دفعہ ان کا کام کیا ہے، ایک دفعہ وہ ہمارا کام نہیں کریں گے. یہ وہ محاورے ہیں کہ جو قانون اور اصول توڑوا رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کا پیغام یہ کہ نہیں، جس نے جو بھی احسان کیا ہے، اگر وہ محسن مطلق معبود حقیقی سے اس کا کام ٹکرا رہے ہیں تو تمہیں اسے ترجیح دینی ہے، اسے ترجیح نہیں دینی. یہ موسیٰ کا پیغام ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ قاعدہ اور قانون ہے. اگر والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکرائے، اگر ولی سرپرست کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکرائے تو پھر کس کی اطاعت کو ترجیح دینی ہے؟ قاعدہ قانون کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کو. لا طاعت، کوئی اطاعت ہے ہی نہیں. لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے فی معصیت الخالق، جب معصیت خالق اس کا سبب بن رہی ہو. اس اطاعت سے خالق کی معصیت اور خالق کا جرم سامنے آ رہا ہو کہ ہم اس کے مجرم ہو جائیں گے تو پھر وہ اطاعت نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا پیغام ہے. عزیزان گرامی، تیسرا پیغام حضرت موسیٰ کی اس حیات کا، اس زندگی کا، اس پہلو کا یہ ہے کہ ماحول کا اثر نہیں لو. جی ویسے بھی ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں وہ حالات سے متاثر ہونے والا خانوادہ نہیں ہے، حالات کو متاثر کرنے والا خانوادہ ہے. میں ذرا سادہ سی زبان میں کہوں یعنی اپنے ان بچوں کے لیے کہ ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے بڑے، ہمارے ولی زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آگے بڑھو، اپنے اصولوں پر کاربند رہو، اپنے قانون پر عمل کرو، اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے نظام پر عمل کرو جو تو اللہ نے تمہیں دیا ہے. حالات سے متاثر نہیں ہو، حالات کا رونا نہیں رہو. کیا کریں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں کر رہا یہ تو. جی لہذا عمل عبادی، معبود، عابد اور عمل عبادی. عمل عبادی میں بھی کچھ عبادات ہیں توقیفی اور کچھ عبادات ہیں غیر توقیفی. کچھ عبادات مخصوص ہیں، روزے ماہ رمضان میں رکھے جائیں گے، ذی الحج میں نہیں رکھ سکتے، شوال میں نہیں رکھ سکتے، رجب میں
روزے تم پر واجب نہیں ہیں، نماز کے اوقات معین ہیں، نماز کی رکعتیں معین ہیں، رکعتوں کے ذکر معین ہیں، کتنا کیسا کیا تمہیں پڑھنا ہے وہ سب طے شدہ ہے. تو یہ ساری عبادات کہلاتی ہیں عبادات توقیفی، وقف شدہ عبادات. یہ یہاں سے یہاں نہیں ہٹاؤ گے. اس عزا خانے کا پھریرا دوسرے عزا خانے میں جا کے نہیں لگایا جا سکے گا. اس مسجد کی سجدگاہ اس مسجد میں جا کے نہیں رکھی جا سکے گی. جی یہاں کا مصلی اس بھائی یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، نہیں، یہ یہاں وقف ہو گئی ہے. جو چیز یہاں کی وقف ہو جائے پھر اس کو کہیں اور جا کے نہیں رکھا جائے گا. یہ ہے عبادت توقیفی. اور عبادت غیر توقیفی، اللہ اکبر، کتنا وسیع میدان ہے عبادت کا. کہاں عبادت نہیں ہو سکتی؟ عبادت توقیفی ہے جس کو ہم نے مصلی میں جانا ہے نا، لیکن جو ہمارے آفس میں عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی خاطر بات کرنا، اللہ کی خاطر مخلوق کی خدمت کرنا، یہ جو ایک مزدور، یہ جو ایک ٹھیلا لگانے والا، یہ جو ایک روڈ کھودنے والا، یہ جو ایک سامان اٹھانے والا، جب یہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو نبی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ اکبر حبیب خدا ہے. جب یہ اپنے بچوں کی خاطر روزگار کے لیے نکلتا ہے، اپنے خانوادے کی خاطر محنت کرنے نکلتا ہے، تو یہ حبیب خدا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کا بوسہ دوں. کچھ لوگوں کو محنت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، سرکار نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تمہارے ہاتھوں کا بوسہ. یہ ان کی اہمیت اور اس کام کی اہمیت. یہ کہیں شاید میں کہہ چکا ہوں کہ اکثر انبیاء کرام سے اللہ نے جانور چروائے ہیں. اس کا ایک موٹا سبب تو یہی ہے کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے. اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے نا، اعصاب کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے جانور پالنے کے لیے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ خبردار کسی کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرو. کام ٹھیک ہے، کام صحیح ہے، کوئی کام انسان کو چھوٹا نہیں بناتا. یہ انسان ہے جو اپنے کاموں کو عنوانات دیتا ہے، ورنہ کام کسی کو چھوٹا نہیں بناتا. محنت اصل عنوان ہے. اور عزیزان گرامی، ہم میں سے بہت سے ہمارے بزرگوں کی اگر ہم تاریخ پڑھیں، ٹھیک ہے دور بدل گیا، ٹھیک ہے برکت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے رزق میں اضافہ ہوا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے ذات کردگار کا، مگر ہم اپنے بڑوں کی طرف توجہ کریں. ہمارے بزرگوں کے کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے. خاص طور پر 47 اور 57 تک کا دورانیہ بہت مشکل دورانیہ تھا، بہت پریشانیوں میں وقت گزارا ہے. وہ پرانی تصویریں کبھی کبھی میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، آج کے ثروت مندوں سے کہوں گا کہ وہ پرانی تصویریں ذرا اپنے بزرگوں کی نکال کے کچھ دیر کے لیے ان پہ غور کیا کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ سادگی کا دور، وہ سچائی کا دور، توجہ چاہوں گا. اب یہاں عمل عبادی اس طرح سے. عزیزان گرامی، جس عنوان کو آج کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کر پاؤں، بندگی الہی میں، عبادت پروردگار میں سب سے اچھی تصویر سجدہ ہے. مولا علی نے تو تقسیم کیا ہے نا فرشتوں کو کہ کچھ ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، کچھ ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ ہیں جو سجدے کی کیفیت میں ہیں، کچھ ہیں جو مبہوت فی ذات الہی ہیں، صرف اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ ان کی عبادت ہے. جس کو جس کام پر، کچھ ہیں جو ہوا چلاتے ہیں، کوئی ہے جو موت لے کر آتا ہے، کوئی موت کا فرشتہ ہے، کوئی ہے جو ماں کے شکم میں تصویریں بناتا ہے. پروردگار عالم نے لوگوں کو، یعنی ان فرشتوں کو جنہیں قرآن مدبرات امر کہہ کر یاد کر رہا ہے، ہوا چلانے والے فرشتے، پانی برسانے والے فرشتے، موت دینے والے فرشتے. اچھا، موت فرشتہ دے سکتا ہے، فرشتے پر جو اولی الامر ہے وہ موت ٹال نہیں سکتا. اچھا یہ بات تو حلق سے اتر جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے تمام امور کو چلانے کے لیے کچھ مدبرات قرار دیے ہیں، فلاں فلاں کام کرے گا، فلاں فرشتہ فلاں کام کرے گا. اور اگر ہم کہہ دیں کہ ائمہ کے ذریعے سے ہمیں رزق ملتا ہے، یہ چاہے تو ہمیں حیات مل جائے، یہ اس پوری کائنات پہ تصرف کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ نے اختیارات رکھے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
تو اس میں کون سا پہلو غلو کا ہے؟ کہاں غلو ہے؟ کس بات کا غلو ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اجعلونا مخلوقین وقولوا ما شئتم، تو تم ہمیں مخلوق مانو، ہمارا خالق اللہ ہے، اور اس کے بعد جو چاہو کہو۔ ہمارے باب میں تم کیا کہو گے، تمہاری سوچ وہاں نہیں پہنچتی جہاں اللہ نے ہماری عظمت کو قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہستیاں تو بہت بڑا مقام ہے، بڑا عنوان ہے۔ بہرحال سجدہ عمل عبادی میں سب سے زیادہ مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ کثرت السجود، نبی فرماتے ہیں کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، ہر فرد کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے، ہم سب آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو کثرت السجود، سجدہ زیادہ کیا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ کے سامنے زیادہ سر جھکا دیا کرو۔ جو زیادہ سجدہ کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ رہے گا۔ البتہ جب ہم یہ روایت سناتے ہیں نا، میں کیونکہ توفیق ہو رہی ہے اس سال تو کہاں کہاں الحمدللہ حاضری دینے کی، تو مزاج سے آشنا ہوں، بر صغیر کا رہنے والا ہوں۔ جب ہم کو یہ اب وہ معلوم ہے جو اعتراض ہے بس سجدہ، مولا کی ولایت نہیں ہوگی تو سجدہ اس نبی کے ساتھ کھڑا کر دے گا، ارے بھائی یہ تو طے شدہ ہے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ تو طے شدہ ہے کہ بغیر ولایت اہل بیت کے قیام، رکوع، سجدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں لہٰذا یہ جو روایات، اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں وہ اس پر ایک اور روایت اور ایک اور حدیث حاکم ہوتی ہے۔ علم حدیث کے اندر بحث ہوتی ہے حاکم اور محکوم، وارد اور مورود کی بحث۔ بعض حدیثوں پر، بعض نظریات پر، بعض عقائد پر بعض حدیثیں حاکم ہوتی ہیں۔ اب ہمیشہ اس حاکم کا ذکر نہیں کیا جائے گا، خود بخود حاکم کوئی ہے ان کا، ان نظریات کا۔ اب نبی فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ سجدہ زیادہ کرے، کثرت السجود۔ میں اور آپ تو ایک امام سے اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی ہماری زندگیوں کو عظمت عطا کرتی ہے، بہتر بنا دیتی ہے، وہ ہے امام سجاد۔ کثرت سجود کی وجہ سے سجاد۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا نا کہ فلاں مومن کو، فلاں مسلمان کو، فلاں ہمارے جاننے والے کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، تو حضرت سجدہ شکر کرتے تھے، یا اللہ تو نے کسی مومن کو کوئی نعمت عطا کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہے کہ کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر دل چھوٹا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تمہیں کیا مصیبت ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے بزرگ بڑے بھائی جناب کاظمی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کسی مومن کے پاس پیسہ ہے۔ وہ جھونپڑی سے اچھے گھر میں اور اچھے گھر سے دوسرے اچھے گھر میں منتقل ہو گیا، چھوٹی سواری سے بڑی سواری میں آ گیا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم اس کی دولت کے بڑھنے پر شکر ادا کرو، شاید تمہیں بھی کچھ مل جائے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے، یہ کہاں سے ملا؟ یہ کام ججز کا ہے بھائی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کام جن اداروں کا ہے وہی کریں، ہر آدمی نہیں کرے یہ کام کہ کس کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ سجاد کا ایک سبب وجہ کنیت
وجہ لقب امام زین العابدین سجاد اس وجہ سے کہ آپ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سجدہ در حقیقت ایک اعلیٰ ترین انداز عبادت ہے۔ مجھے بڑی حسین روایت یاد آ رہی ہے، ابھی میں سجدے پہ تھوڑی دیر رکنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کے اہم ترین ساجدین کا اشرا ہے، جنہوں نے عبادت کو وہ معیار عطا کیا ہے، لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے، معصوم فرما رہے ہیں، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ہم نے بتایا ہے کیسے اللہ کی عبادت کی جائے گی، ہم سے لوگوں نے سیکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی۔ جی میرے معصوم امام مولا علی علیہ السلام سے سوال ہوا، مولا فرمائیے کہ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے ہر رکعت میں 2 کیوں ہیں؟ بھائی سجدے کی اہمیت خود بتا رہی ہے کہ اسے 2 دفعہ رکھا گیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے قیام اور رکوع سے، تبھی 2 دفعہ سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ حضرت سے فرمایا مولا فرمائیے یہ 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو یہ بات تو میں نے کی ہے جو شاید قابل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری۔ جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو، اچھا یہ وہی جواب ہے جس کی بنیاد پر الحمدللہ مجھے توفیق حاصل ہوئی، چند لوگ مکتب اہل بیت کو انتخاب کر چکے تھے، اس کا انتخاب کر چکے تھے، مگر سجدگاہ نہیں رکھ رہے تھے، اور ان کا شبہ یہ تھا کہ جی کربلا سے پہلے جب سجدہ ہوتا تھا تو کون سی خاک پر ہوتا تھا؟ کوئی انہیں بتائے کہ خاک پر ہوتا تھا، مگر جب کربلا کی خاک آ گئی تو اس سے بڑی کوئی خاک ہی نہیں ہے، پہلے بھی خاک پر ہی ہوتا تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر مکمل ایک باب ہے، السجود علی الخمرہ، ٹھیکری پر، پختہ مٹی پر، کن کی ہوئی مٹی پر سجدہ کرتے تھے نبی، اور اپنی جیب میں رکھتے تھے سرکار اس مٹی کو، اس مٹی کے ڈھیلے کو۔ سجدگاہ ساتھ لے کر چلنا بھی سنت پیغمبر ہے۔ شارحین صحیح بخاری نے تو السجود علی الخمرہ، جا کر دیکھیں میرے اہل طالب علم اور اہل دقت اور اہل تحقیق، السجود علی الخمرہ، ٹھیکری پہ سجدہ، پختہ مٹی پر سجدہ، کن کی ہوئی مٹی پر۔ تو محدث دہلوی نے تو اس کی شرح لکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو شیعہ حضرات رکھتے ہیں، اور یہ سنت ہے، اور یہ سنت ہے بقول ان کے کہ یہ سنت ہے، رکھ لو گے تو زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے کہ نبی بھی خاک پر سر رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جی سنت کی شدت اتنی نہیں ہوتی جتنا نبی نے نہ رکھنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مستحب چیز کے لیے ناراضگی نہیں ہوتی۔ ابو سعید خدری، اسی صحیح بخاری کی روایت، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ امامہ ان کی پیشانی پر آ گیا، نبی نے انتظار نہیں کیا کہ نماز مکمل پڑھیں تو ان سے کہیں کہ تم نے یہ نماز غلط پڑھی یا آئندہ ایسے کرنا، نماز جا رہی ہے اس کی، خود آگے بڑھے اور آپ نے ان کے امامے کو پیچھے کر دیا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو الحمدللہ اس جواب کے بعد جو ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دینے جا رہا ہوں، اس جواب کے بعد ان چند افراد نے سجدگاہ رکھنا، انہیں سمجھ میں آ گئی بات، کیا معلوم کب کس کو کیا بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم بھی لگے رہے، آپ بھی لگے رہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں تم نے اس آیت کو نہیں پڑھا قرآن مجید کی کہ منہا خلقناکم، جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو تو تمہیں یاد آنا چاہیے کہ اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب دوسرا سجدہ کرتے ہو تو فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، تم مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، تمہیں قبر میں جانا ہے۔ اب یہ جملہ میرا ہے جو شرح کے طور پر میں کہنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، 2 سجدے ہیں جو ہماری ولادت اور ہماری رحلت سے وابستہ ہیں، درمیانہ حصہ ہے زندگی کا جو استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ دو سجدے سجدوں کی اہمیت کے پیش نظر بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو ہستیوں کو جو خدا نہیں ہے، جو اللہ نہیں ہے، انہیں سجدہ کیا گیا ہے۔ بات تعبد کی ہے، بات ایاک نعبد کی ہے۔ ہم رکے ہوئے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، شاید چوتھا دن ہے آج۔ بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر کوشش ہے کہ شاید کسی جوان بچے کے لیے کوئی نئی بات ہو۔ ایک حضرت آدم، ایک حضرت یوسف۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ میرے حبیب یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے سجدہ نہ کر کے انکار بھی کیا اور کفر بھی اختیار کیا، اور استکبار کیا، کفر کیا، اور اس نے انکار کیا۔ یہ ایک حضرت آدم کا عنوان ہے جن کی زندگی میں ایک بحث ہے۔ ابھی حضرت آدم کو سجدہ تھا، بڑی مارکۃ العرا بحث ہے عزیزو، بڑی مارکۃ العرا بحث ہے۔ فارسی عربی میں جتنی بھی معتبر تفسیریں الحمدللہ اس باب میں ان سب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں، اردو میں علامہ نقن کی تفسیر، حسین بخش جاڑا صاحب کی تفسیر، بہرحال اور بھی شخصیات ہیں جنہوں نے، اور کوئی سرسری تفسیریں اور اجمالی تفسیریں تو ذیشان صاحب کی بھی ہیں، ذیشان صاحب نے بھی اجمالی تفسیر کی ہے، مقبول صاحب نے، فرمان صاحب نے اجمالی تفسیر کی ہے۔ ان بزرگوں کی جو حاشیے میں تفسیر ہے اسے اگر ہم علیحدہ کریں تو بہت ہوگا، تو 2 جلدیں بنیں گی، تو اجمالی تفسیر کہلائے گی نا، مفصل نہیں ہے، مطول نہیں ہے۔ مگر ان تمام اہل دقت ہیں، اور ان سب نے احادیث کو لے کر آئے ہیں، علمی گفتگو کی ہے، مفاہیم پر بات کی ہے، دلائل دیے ہیں۔ جس طرح شعراء کرام تشریف فرمائیں، جس طرح یہ اگر کوئی لفظ استعمال ہو جائے کسی مصرعے کے اندر اور کوئی دوسرا شاعر اس پر اعتراض کر دے تو پھر وہ دلیل لاتا ہے کہ جو جوش نے بھی اسے استعمال کیا ہے، انیس نے فلاں جگہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے، غالب نے دیکھو کیسے اس کو پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایسے ہی جب کسی عنوان کو ثابت یا رد کرنا مطلوب ہوتا ہے تو پھر شواہد لائی جاتے ہیں اور گواہیاں لائی جاتی ہیں، دلیلیں لائی جاتی ہیں۔ تو اس والی گفتگو کو مارکۃ العرا گفتگو کہا گیا ہے، یعنی اس میں ایک گھمسان کی بحث ہے۔ یہ حضرت آدم کو سجدہ تھا۔ ایک اور آیت لے لیجئے، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں سے۔ بابا، یاد کرو میرے حبیب کہ جب یوسف نے اپنے بابا یعقوب سے کہا، بابا میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، شمس والقمر، سورج اور چاند، یہ دونوں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت۔ تو 2 ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن، اور پھر ہوا جب حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے ملاقات کے لیے حضرت یوسف سے، تو ایک مرتبہ سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، سجدہ کرنے والوں میں حتیٰ باپ بھی ہیں۔ میں یہ بات یہی کہہ دوں کہ یہی عرض کر دوں کہ باپ ضرور ہیں مگر ولایت یوسف کو حاصل ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو ادب کر رہے ہیں، وہ جو سجدے کا عنوان کیا ہے، بات ہو تفصیل سے، اللہ کرے بات ہو پائے۔ پہلے تو عزیزان گرامی، یہ جو حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں، انی رأیت احد عشر، کہاں دیکھا ہے؟ اس میں بڑی حسین بحث کی ہے علماء نے۔ یہ خواب ہے یا بیداری میں دیکھا ہے؟
یہ خواب ہے. اچھا وہ حضرت ابراہیم بھی جو دیکھ رہے ہیں انی ارا فی المنام، وہاں تو خیر وہ منام کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترى، کیسے دیکھ رہے ہو؟ فانظر ماذا ترى، کیا دیکھ رہے ہو، کیا کروں میں؟ فرمایا آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. یہ جو خواب کا مرحلہ ہے، خواب کی 3 قسمیں. آپ حوصلہ اگر آپ اس بات کو آگے بڑھاؤ. انبیاء کرام کا جاگتے ہوئے پیغام کو حاصل کرنا اور سوتے ہوئے پیغام کا حاصل کرنا مساوی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روح غافل نہیں ہے. جس کی روح غافل ہوتی ہے وہ جاگتے میں بھی کسی سے سنے تو کہتے ہیں تحقیق کرو، لیکن جس کی روح مضبوط ہوتی ہے وہ سوتے میں بھی وہی لیتا ہے جو اس کی مضبوطی روح کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے. اس لیے خواب کی 3 قسمیں کی ہیں. خواب اللہ اکبر عالی ہے، متوسط ہے، متلاطم ہے. سب سے عالی خواب کون سا ہے؟ کہ جو مضبوط روح کا خواب ہوگا، جس کی روح اتنی مضبوط ہے کہ وہ بدن سے مغلوب نہیں ہوتی، بدن اس پر غالب نہیں آتا، بدن اس پر حاکم نہیں ہوتا، بدنی غذائیں اس کو متاثر نہیں کرتی. فلاں چیز کھالی ہوگی تب یہ دیکھا ہے تم نے، یہ نہیں ہوتا پھر ان کے بعد. ان کی روح اتنی مضبوط ہوتی ہے. جس طرح امواج کو درک کرنے کے لیے آلات کو آپ بڑے سے بڑا کرتے چلے جاتے ہیں، آلات بڑا کر دو، بڑے کر دو، اور بہتر آلات لے آؤ، امواج درک ہوتی چلی جائیں گی. آج کے جدید دور میں امواج کو درک کرنے کے لیے آلات کو بڑا کر رہے ہیں نا، ایسے ہی جتنی روح بڑی ہوگی اتنی امواج کو درک کرے گی. بعض اوقات یہ سو رہے ہوں گے اور کہیں گے اے عائشہ خبردار، میرے سونے کو اپنے سونے سے نہیں ملانا. جب دوسرے دن نبی نے بتایا رات کو تم نے یہ چیز وہاں کیوں رکھی، وہاں سے وہاں کیوں اٹھائی، فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمانے لگے ہمارے سونے کو اپنے آپ سے نہ ملانا، ہم سوتے میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے جاگتے میں دیکھتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو یہ خواب اب اولیاء الہی کا خواب، انبیاء کرام کا خواب، یہ قرآن نے تو کئی خوابوں کو ذکر کیا ہے. یہ حضرت یوسف بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، لیکن خواب ہے. ادھر حضرت ابراہیم بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. مگر یہاں انہوں نے نہیں کہا، وہاں انہوں نے کہا. ایک کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، ایک خواب اور بیداری کو فرق نہیں محسوس کر رہا، اس لیے کہہ نہیں رہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. حضرت یوسف کے نزدیک خواب میں دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا، جاگتے ہوئے دیکھنے کے مترادف ہے، اس لیے بول ہی نہیں رہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. حضرت ام موسیٰ کو جو وحی ہوئی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ اوحینا الی ام موسیٰ، یہ کوئی فرشتہ آیا تھا؟ نہیں، خواب دیکھا تھا انہوں نے. خواب میں انہیں آواز آئی تھی کہ آپ اپنے بچے کو صندوقچے میں لٹائیے اور نیل کے حوالے کر دیجئے. یہ خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف نے جب زندان میں قدم رکھا تو ماحول تبدیل ہو گیا وہاں کا، قیدیوں کو قید رہنے میں مزہ آنے لگا، اس لیے کہ یوسف ان کے ساتھ ہیں. 2 قیدیوں نے آ کے کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے. ایک کہتا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں، کوے روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں پانی پلا رہا ہوں. دونوں قیدی ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا کہ جس کے سر سے کوے روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں اسے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری گردن اڑا دیں گے. آخر تک اس نے مانا نہیں حضرت یوسف کی تعبیر کو، اس لیے کہ مطلب کی نہیں تھی. یہ پرانا دستور ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی صلوات آپ سب نہیں پڑھ رہے مجھ سمیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور دوسرے سے حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اور اتنا تمہارا مقام بلند ہوگا کہ تم بادشاہ کے عزیز مصر کے ساقی قرار پاؤ گے. تم اس کو پانی پلانے والے، جو دربار میں خاص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پانی پلانے والے قرار پاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا بعد میں، اور بہت سے خواب ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری ایک خواب دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھے ہیں رات کو. صبح آئے فجر کی نماز میں نے منظر دیکھا، ایک حسین مجلل مزین ایک تالاب ہے، دور سے دیکھ کر راغب کر رہا ہے اپنی طرف کہ مجھے آ کے دیکھو. توجہ ہے؟ لیکن جب میں قریب گیا تو اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، اس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا. یا رسول اللہ منظر بدلا. میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک تھان کپڑے کا لٹکا ہوا ہے اور منادی ندا دے رہا ہے کہ پورا لے جاؤ، مکمل لے جاؤ، سارا لے جاؤ. مگر لوگ ہیں جو چاقو لائے ہوئے ہیں، قینچیاں لائے ہوئے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جا رہے ہیں، اور منادی کہہ رہا ہے پورا لے جاؤ، پورا لے جاؤ. یا رسول اللہ منظر بدلا. میں نے دیکھا کہ 2 کنویں ہیں، ایک میں پانی پر ہے، دوسرے کے اندر خالی ہے، اور درمیان میں قویل القامت شخص کھڑا ہے جو بہت بڑے ظرف سے اس کنویں سے پانی نکال کر اس کنویں میں ڈال رہا ہے. مگر نہ اس کا پانی کم پڑ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، نہ یہاں پانی بھر رہا ہے. یا رسول اللہ منظر بدلا. میں نے دیکھا کہ تازہ فربا صحت مند گائے ہیں جن کے تھن شیر سے، دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہی کے ساتھ سوکھی دبلی گائے ہیں جن کے تھن سوکھے ہوئے ہیں. منادی کہہ رہا ہے کہ تازہ دودھ لے جاؤ، مگر لوگ ان تھنوں سے دودھ نکال رہے ہیں جس میں دودھ نہیں ہے، اور جب ان سے دودھ نکالنا چاہتے ہیں تو ان سے خون نکلتا ہے. یا رسول اللہ میری آنکھ کھل گئی ہے. میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے ہیں. میری امت پہ جب آخری زمانہ آئے گا تم نے وہ دیکھ لیا ہے. وہ جو تم نے دیکھا کہ مزین مجلل ایک تالاب ہے جس کو دیکھ کر تم اس کی طرف راغب ہوئے اور قریب گئے تو اس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا، وہ آخری زمانے کے علماء ہیں. ان کا ظاہر بہت اچھا ہوگا، مگر جب قریب جاؤ گے تو تمہیں ان سے اتنا پیار نہیں ہوگا بلکہ دور ہٹنے کو دل کرے گا. اللہ اکبر. وہ جو تم نے دیکھا کہ آسمان سے تھان لٹکا ہوا ہے وہ اسلام ہے. منادی کہے گا پورا اسلام لو، وہ اپنی مطلب کا لیں گے، جو انہیں پسند ہوگا وہ لیں گے، وہ پورا اسلام نہیں لیں گے. وہ جو تم نے دیکھا 2 کنوؤں کے درمیان ایک طویل القامت شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی یہاں سے وہاں ڈال رہا ہے، وہ ملک الموت ہے. اتنی اموات ہوں گی، اتنے لوگ ناگہانی مریں گے، مگر نہ برزخ پر ہوگی نہ دنیا خالی ہوگی. اور وہ جو تم نے دیکھا وہ آخری 2 گائے، 2 طرح کی گائے، وہ آخری زمانے کے حکمران ہیں. وہ غریب کا خون نچوڑیں گے اور امیر کو چھوڑ دیں گے. صاحبان ثروت کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کرے نبی اور عالم. عزیزان گرامی، خواب متلاطم بھی ہیں، خواب جس کو خواب پریشان بھی کہتے ہیں. خواب پریشان، جن کی روح مضبوط ہے، جن کے مدرکات روحی مضبوط ہیں، وہ سب چیزیں اچھی لیتے ہیں. ان کے لیے وہ پیغام ہوتا ہے، ان کے لیے وہ رہنمائی ہوتی ہے. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے کچھ خواب ہیں جو نبی کو آ کے بتائے انہوں نے. اکثر امہات ائمہ نے ائمہ سے عقد کا خواب پہلے دیکھا ہے.
جی پہلے بتا دیتی تھی کہ میرا عقد کس سے ہوگا. جب یہ حضرت شہربانو اسیر بنا کر لائی گئی ہیں، دوسرا دور حکومت ہے، تو مولا علی نے فرمایا تھا کہ ان بیویوں کو، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کرو، ان کی رسیوں کو چھوڑ دو. یہ بڑے خاندان کی عورتیں ہیں، انہوں نے ساری زندگی ایک انداز سے زندگی گزاری ہے. ان کی عزت نفس، ان کے احساسات کو مجروح نہیں کرو. فرمایا ان کو فرش پر بٹھاؤ، ان کو علیحدہ بٹھاؤ. یہ انداز. تو حضرت نے فرمایا کہ کیونکہ یہ ایک بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، اعلیٰ خاندان کی ہیں، اور کیونکہ وہ بادشاہ کا ایک خوبی یہ تھی کہ وہ یزجرد سخی تھا، کریم تھا. جیسے حضرت حاتم طائی کی جب بیٹا آیا عدی ابن حاتم اور ان کی بہن، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ انہیں عام اسیروں کے ساتھ نہیں کھڑا کرو، یہ کریم کی اولاد ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والے کی اولاد ہے، ان کا خیال کرو. یہاں حضرت شہربانو اور آپ کی 2 اور بہنوں سے مولا علی نے فرمایا انہیں اختیار دے دیا جائے کہ یہ مسلمانوں میں جس سے چاہیں عقد کریں. تو امام حسین مولا علی کے عقب میں کھڑے تھے. بی بی شہربانو نے جب اختیار ملا تو کہا میں اس جوان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مولا علی نے عقد پڑھایا اور پوچھا کہ تم نے حسین کو کیوں انتخاب کیا؟ کہا میں مسلسل کئی روز سے خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے خواب میں نبی آپ کے حسین کو لے کر آتے تھے، پھر آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا آپ کے حسین کو لے کر آتی تھیں، کہتی تھیں شہربانو میرا حسین تم سے عقد کرے گا، تم اس سے شادی کرو. یہ خواب اکثر ائمہ کی ازواج اور امہات نے یہ خواب دیکھے ہیں. بات کل آگے بڑھے گی، مکمل نہیں ہو پائی کہ سجدہ یہ تعظیمی ہے، سجدہ یہ تعبدی ہے، سجدہ یہ شکر ہے، کون سا سجدہ ہے؟ خواب کچھ سوتے میں دیکھے جاتے ہیں. خواب کی ایک قسم ہے جاگتے ہوئے ایسا تصور کرنا جو عین مطابق عقل ہو. خواہش کسی ایسی، کہتے ہیں جی بڑے خواب دیکھے ہم نے، بڑی آرزویں ہماری، بڑی خواہشیں ہیں ہماری. ایک جملہ اور کہوں کہ کچھ تو خواب انسان دیکھتا ہے، کچھ اسے متوجہ کیا جاتا ہے. تمہارا یہ کام ہے، تمہیں یہ حاصل کرنا ہے، تم یہاں تک پہنچو گے، تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد وہ چیز پانا ہے. وہ انسان اپنے لیے آرزو بناتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. کربلا میں حضرت عباس 36 سال کے ہیں، اور جس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا، جب مدینہ منورہ سے قافلہ روانہ ہو رہا تھا نا، تو حضرت ام البنین نے مولا امام حسین سے یہ کہا تھا کہ اے چھوٹے شہزادے، تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا فرمائے جو کربلا میں تمہارے کام آئے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، مگر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. تو امام حسین نے اشارہ کر کے بلایا تھا، عباس اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. فرمایا تھا ماں، محاورتاً تغلیب کے عنوان سے کہا جاتا تھا، میں 70 مرتبہ بھی مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. عزادارو، اس ماں کو بھی کچھ دیر یاد رکھیں، سلام بھیجیں حضرت ام البنین کو. روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بنا کے کہتی ہیں لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو.
اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کے میں ماں ہوں؟ مروان ابن حکم ایک دفعہ گزر رہا ہے کہ بی بی کے گھر سے بی بی کے رونے کی آواز ایسی تھی کہ اس کی سواری بھی بھر گئی. اس نے اپنے سوار کو گرا دیا. کہنے لگا یہ کون عورت ہے جو رو رہی ہے؟ اس کے رونے سے جانور بھی مضطرب ہو رہے ہیں. کہنے لگے یہ عباس کی ماں ام البنین ہے. کہتا ہے حق ہے اس عورت کو. ایسے ہی روئے اس لیے کہ عباس بہت بڑا وجود تھا. اجرکم علی اللہ. جب مدینے بی بی زینب پہنچی ہیں نا، رہائی پا کر اسیری کاٹ کر جب جناب زینب مدینے پہنچی ہیں تو جناب فضل کے ساتھ حضرت ام البنین ملنے آئی. تو جناب ام البنین جناب زینب کو پہچانی نہیں تھی، پہلے مرحلے پر پہچان نہیں پائی تھی. کیا ہوا تھا زینب کے ساتھ؟ اللہ اکبر. اے زین العابدین، اب مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. اب مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. 8 محرم عزادارو، بھرپور پرسے کا دن ہے. جب پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت ام البنین سے جناب زینب کی، تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میرا حسین مارا گیا اور عباس نے حسین کی حفاظت نہیں کی. بعض بزرگوں نے تو اس حال کو اپنے محاوروں میں کہا ہے، میں دودھ نہیں بخشوں گی. تو اس وقت جناب زینب نے کہا تھا، اماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہیے، جب تک عباس زندہ رہا کسی نے حسین کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھا. مجال نہیں تھی کسی کی حسین کی طرف دیکھنے. اجرکم علی اللہ. جناب عباس کو جناب زینب کا کتنا احترام تھا. اللہ اکبر. اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے. جب مدینے سے سوار ہو رہی تھی نا بی بی، تو جناب عباس اور امام حسین دونوں نے مل کے سوار کروایا تھا. دونوں نے سوار کروایا تھا. اور جب 11 محرم کو زینب سوار ہو رہی ہے، آپ جائیں گے انشاءاللہ بی بی کی زیارت کرنے کے لیے، تو زیارت نامے کا پہلا صفحہ ہے، سلام ہو اس بی بی پر جو بے کجاوا اونٹ پر بیٹھنے سے پہلے نہر کی طرف رخ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، وہ کہاں ہے میرا بھائی جس نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا؟ عجب نہیں عباس کی لاش کانپ گئی ہو، بی بی مشیت کا پابند ہوں. اجرکم علی اللہ. امام حسین کو جناب زینب کا کتنا خیال ہے، حضرت عباس جناب زینب کا کتنا خیال کرتے ہیں. یہ بی بی کی عظمت کی بات بھی ہے، اور یہ ان دونوں ہستیوں کی اپنی حرم سے، اپنے ناموس سے متوجہ ہونے کی بات بھی ہے. علی نقی نقن لکھتے ہیں کہ جب امام حسین زخموں سے چور گھوڑے سے گرے تو کچھ دیر تک امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا. تو شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، خولی وہاں سے تبر لے کر آگے بڑھا، سنان وہاں سے نیزہ لے کے آگے بڑھا. تو ایک سپاہی، ایک ظالم، ایک لشکر یزیدی کے سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. جب حسین کے بدن سے روح نکل جائے تب سر کاٹ لینا. تو بڑھتے ہوئے ایک ظالم نے اسے دیکھا اور کہا، کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے یا نہیں؟ نقن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اور آواز آئی، میں ابھی ایک جملہ کہتا ہوں، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں اس سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے میرے مولا کو؟ پہلے ہی 1995 زخم لگ چکے ہیں، کیا تکلیف دینا چاہتا ہے حسین ابن علی کو؟ وہ ظالم کہتا ہے حسین کربلا کی زمین پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پر زور دیا، اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ
ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو، پھر میری بہن کی طرف جانا۔ کیا گزری ہوگی عباس پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ شہادت کا بیان پڑھنا بہت مشکل ہے۔ میرے مولا حضرت عباس کربلا کا انتظار کر رہے ہیں۔ 9 محرم کو، 4 محرم کو جب خیمے ہٹائے گئے تب امام نے فرمایا عباس خیمے ہٹا دو، ہمیں پہل نہیں کرنی ہے۔ 9 محرم کو جب پہلا تیر آیا اور تیروں پر تیر آئے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کے خیمے کے قریب آئے، امام کو تسلیم کیا، کہا مولا پہل ہو گئی، اب جواب دوں؟ فرمایا عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ، میں مولا حسین سے کہوں گا مولا عجیب حکمت ہے، آج باب الحوائج یوں ہی نہیں ہے۔ امام حسین نے ثابت کیا میرا بھائی کس درجے پر ہے، کسی اور کو نہیں بھیجا امام حسین نے، جاؤ تم جا کے 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، بازوؤں کا کٹنا بھی تکلیف دہ تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ یہ کہ کوئی عظیم ترین فرد کسی کمزر سے کچھ مانگنے جائے۔ اس جنگ کو ایک دن آگے بڑھا دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب روز عاشور نمودار ہوا تو آ کر کہتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، اور امام منع کر دیتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت عباس سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے، اب اس دنیا میں رہنے کا مزہ نہیں ہے، مجھے یہ دنیا چھوڑنے دیجئے، اجازت دیجئے میں چلا جاؤں۔ اسی اثنا میں جناب سکینہ آئی، بابا پانی کا انتظام، بابا میرا بھیا پیاسا ہے، کچھ ہی دیر میں علی اصغر کا دم نکل جائے گا۔ خالی مشکیزہ حضرت عباس کو دے کر کہا جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ جاتے ہوئے عباس سے تلوار بھی لے لی، عباس اپنا نیزہ لے جاؤ، تلوار ہمارے والے کرو، تمہیں پانی لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر، پہنچے ہیں نہر پر، مشکیزے کو بھرا ہے، بس آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی۔ دو جملے سن لینا، مشکیزے کو بھر کے چلے ہیں۔ ایک مرتبہ مشکیزے کو لے کر جب خیموں کی طرف آ رہے تھے تو حکم دیا گیا خبردار پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے، تو کمین گاہوں سے حملے ہونا شروع ہوئے، درختوں کی اوٹ سے حملے ہونا شروع ہوئے۔ میرے مولا کا ایک بازو قلم ہوا تو دوسرے بازو میں علم اور مشکیزہ تھاما، اور فرمان لگے تم میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو گے تب بھی حسین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔ اور جب دوسرا بازو قلم ہوا تو دہن میں مشکیزے کو تھاما، اور اپنے نفس سے کہتے جا رہے تھے، مقتل کا جملہ ہے، اپنے آپ سے کہتے جا رہے تھے چند قدم خیمے رہ گئے ہیں، ذرا حوصلہ کر۔ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے ذرا حوصلہ کر، ذرا ہمت کر، چند قدم کے فاصلے پر سکینہ رہ گئی ہے، پانی پہنچا دے تب تیرا دم نکل جائے تو نکل جائے۔ ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر آیا، مشکیزے میں تیر لگا، عباس کی آنس بہنا شروع ہوئی، اے گھوڑے اب میں سکینہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، اے عباس اب خیمے نہ جانا، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔